السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی کلاس 10 سبجیکٹ ڈیفینس اسٹڈی لیسن نمبر 2 داخلی سلامتی۔ داخلی سلامتی کی وضاحت عمران بنگلوری کی جانب سے۔ حصہ اول۔ فار مور ویڈیوز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی۔ داخلی سلامتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا عناصر آتے ہیں۔ داخلی مطلب اندرونی، یعنی ملک کے اندر کی سلامتی کو داخلی سلامتی کہتے ہیں۔ ادھر دیکھو کیا کیا یہاں پر زمینی علاقے اقتدار اور آزادی کی حفاظت کرنا بھارت کی سلامتی پالیسی کی بنیاد ہے۔ مطلب زمینی علاقے اقتدار کے جو حفاظت کرنا، آزادی کی حفاظت کرنا، کیا ہے یہ بھارت سلامتی پالیسی کی بنیاد ہے۔ یہ نظریہ اہم ہونے کے باوجود سلامتی کے تصور کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ وسیع پیمانے پر سلامتی کی پالیسی پر غور کیا جائے تو اس میں معاشی، صنعتی، ٹیکنالوجی کی بنیاد، سماجی و تہذیبی انتظامیہ کا یکجا ہونا، نظام حکومت کا استحکام، لچک نیز حکومت کے اثرات کا شمار ہوتا ہے۔ مطلب جو پالیسی ہے سلامتی کی، اس میں بہت سارے وسیع پیمانے پر سلامتی پر اگر غور کیا جائے تو اس میں کیا معاشی آئیں گا، ذریعہ معاش آئیں گا، صنعتی ٹیکنالوجی کی بنیاد وہ آئے گا، سماجی و تہذیبی آئیں گا، انتظام کا یکجا ہونا، صحیح طرح سے حکومت چلانا اور حکومت کا استحکام، اور اس میں لچک اثر، یعنی حکومت کی اچھی پالیسی اس کے اثر انداز ہونا ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں کا اس میں شمار ہوتا ہے۔ تحفظاتی منصوبوں میں فوجی قابلیت کے نظریے کو اندرونی منصوبوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ مطلب جو تحفظ ہے، جو حفاظت ہے فوج کے ذریعے سے ہوتے ہے، اس کو جو ملک کے اندرونی منصوبوں سے اس کا ساتھ اس کے جوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ روایتی سرحدی حفاظتی منصوبوں کے پس پشت داخلی سلامتی کے لیے کیے جانے والے کاموں کا احاطہ اس باب میں کیا گیا ہے۔ روایتی سرحدی حفاظت منصوبوں کے پس پشت داخلی سلامتی کے لیے کیے جانے والے کاموں کا احاطہ اس باب میں کیا گیا ہے۔ مطلب روایتی سلامتی جو سرحدی کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے پس پشت داخلی سلامتی کے جانے والے احاطوں کا اس باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو کیا ہے، خطرے، چیلنج اور تبدیلی۔ اس کے متعلق اقوام متحدہ کے اعلیٰ مطالعاتی کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ آفاتی اور خطرات قومی سرحدیں نہیں پہنچاتے، وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، اسی لیے ان کا مقابلہ عالمی، قومی اور ریاستی سطح پر کیا جاتا ہے۔ اس کمیٹی نے چند خطرات کی نشاندہی کی ہے جس کے احاطہ دنیا پر لازم ہے۔ مطلب ملک کی جو سرحدی ہے تو اس کے حفاظت کرنے سے اس کی نہیں ہوتی، اس کے مقابلے میں عالمی، قومی اور ریاستی پر اس کا کیا آتا ہے۔ کمیٹی نے چند خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے اور نیچے دی گئی ہے، دیکھو۔ مفلسی یعنی غریبی، وبائی امراض یعنی بیماریاں، ماحولیاتی تنازع پر مشتمل معاشی اور سماجی خطرات، ماحول پر جو آنے والے معاشی اور سماجی خطرات۔ دوسرا، علاقائی تنازعات، دیکھا جو علاقے میں تنازعات ہوتے ہیں وہ داخلی تنازع یعنی اندرونی جھگڑات، علاقائی جھگڑے، اندرونی جھگڑے جن میں خانہ جنگی، نسل کشی اور دیگر اقسام کی وسیع پیمانے کے ظلم و ستم شامل ہیں۔ جوہری ہتھیار، تابکاری، کیمیائی اور حیاتیاتی اسلحہ، انتہا پسندی، یہ کیا، یہ پورے جو کیا اندرونی پالیسی میں جو اثر انداز کرنے والی یہ پورے عوامل تھے۔ اب اس کو کیا کریں گے، ہم ایک ایک کر کے اس کی پڑھیں گے۔ داخلی سلامتی سے متعلق بھارت کا درجہ
درپیش چند خطرات، یعنی داخلی سلامتی میں کی جو پالیسی میں جو خطرات ہے اس کے بارے میں ہے۔ یہ شعبے بھارت کی داخلی سلامتی کے لیے ممکنہ خطرات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس کے 5 عناصر ہیں داخلی سلامتی بھارت کے جو متاثر کرنے والے ہیں، جو چند خطرے ہیں۔ نمبر 1، جموں اور کشمیر کی سرحد پار سے ہونے والی انتہا پسندی، یعنی جموں کشمیر کے جو اس پار سے انتہا پسندی سے ہونے والے وہ کچھ علاقوں میں بائیں بازو کی انتہا پسندانہ سرگرمیاں، یعنی بھارت کے کچھ حصوں میں جو انتہا پسند نہیں کہ بائیں بازو سے ان کی طرف سے ہونے والے جو ہے وہاں سے انتہا پسندی مطلب خود اعتمادی کم ہونا، جس کی وجہ سے کیا دہشت گردی جسے کہتے ہیں۔ بھارت کے شمال مشرقی علاقوں میں سرحد پار سے ہونے والی انتہا پسندی، بھارت کے شمال مشرقی جسے نارتھ ایسٹ کہتے ہیں، جیسا کہ نارتھ ایسٹ یعنی یہ دلی سے پچھم بنگال کی طرف، یہ پورا کیا کہتا ہے شمال مشرق کہتا ہے۔ یہاں پہ جو ممالک ہے، یہاں پہ جو ریاستیں ہیں، وہاں کے باہر کی طرف سے ہونے والی کیا ہے انتہا پسندی۔ یہاں پر جو پہلا ہے پوائنٹ، جموں کشمیر میں سرحد پار سے ہونے والی انتہا پسندی۔ جموں کشمیر سے لداخ، جموں اور کشمیر کی سرحدیں پاکستان، افغانستان، چین سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ جموں کشمیر لداخ ریاست سے جڑنے والی ریاستیں ممالک کون سے ہیں؟ پاکستان، افغانستان اور چین ہیں سے جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی حکومت میں انہیں کافی اہمیت حاصل ہے۔ بھارت اور پاکستان، بھارت اور چین کے درمیان نے جموں اور کشمیر کے علاقوں کے سرحدی تنازعات کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا۔ مطلب جموں کشمیر سے جو ہمارے بازو میں جو پڑوسی ممالک سے کیا ہے ان کا تنازع جگہ کے لیے سرحد سے لے کر کیا ہے جھگڑا رہا ہے۔ کشمیر کی علیحدگی پسند تنظیموں اور بھارتی فوج کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ جموں اور کشمیر کو گزشتہ دہائیوں سے انتہا پسندوں اور علیحدگی پسندوں کی جانب سے ہونے والے تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان تشدد پسند کارروائیوں کو سرحد پار سے حمایت حاصل ہوتی ہے۔ ان جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے سرحد پار سے ہونے والی دراندازی ہے۔ کبھی کبھی پڑوسی ممالک کی جانب سے دراندازی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے فوج کو جوابی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ جموں کشمیر میں جو فوج کی جھڑپیں ہوتی ہے، وہاں کی عوام اور فوجوں کی جھڑپیں ہوتی ہے، اور جموں کشمیر کی جو پارٹی ہے کہ وہ جموں کشمیر کو الگ کرنا چاہتے ہیں بھارت سے، ان کی اور فوجوں کے درمیان کیا ہے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے وہاں پہ حالات بگڑ جاتی ہے اور ملک کی سلامتی اس میں خطرے میں ہوتی ہے۔ ملک پار سے جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ ان کی حمایت کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کیا ہے بڑھاوا ملتا ہے، اور جو جارحانہ کارروائیوں میں کیا ہے اضافہ ہوتا ہے، اور جس کو پڑوسی ملک کبھی کبھی کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں، اور جب ایسی حالات آتی ہے تو اس کا وقتاً جواب دینا پڑتا ہے فوج کو۔ کشمیر میں ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، وہاں انتہا پسندوں کی جانب سے فوجیوں پر پتھراؤ کرنے کے لیے مقامی نوجوانوں کو استعمال کرنا، مطلب جو فوج کی کارروائی میں جب آتا ہے تو وہاں پہ مقامی نوجوان کو اکساتے ہیں کہ فوج پر پتھر مارو۔ ایسے واقعات بہت سارے ہو چکے جموں کشمیر میں۔ انتہا پسندوں کے ذریعے سے کئی اسکولوں کو آگ لگا کر انہیں تہس نہس کرنے کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ انہوں نے فوجی دستوں کی قیام گاہوں اور عوامی بستیوں پر حملے کر کے کئی سپاہیوں اور عام لوگوں کی جانیں بھی لی ہے۔ مطلب وہاں کے اسکولوں کو اور جو قومی دستہ ہے، وہاں کی جو پولیس یا فوج، ان پر کیا ہے ان کو رہائشی مقام پر ان کا حملہ کرنا، اور ان کی کئی بار اس میں ان کی جان بھی گئی ہے۔ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت نے سرحد پار سے ہونے والی دراندازی کو روکنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں جو درج ذیل ہے۔ مطلب سرحد پار سے جو مداخلت ہو رہی ہے ملک میں، اس کو روکنے کے لیے ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں مل کر کئی اقدامات کیے ہیں،
जैसा कि देखो यहाँ पर है नंबर 1, सरहदी इलाकों में बाड़ लगाना, टेक्नोलॉजी की मदद से निगरानी और काबू पाने के लिए असलाहत, बेहतर तरीक़ों से जासूसी, मकामी नौजवानों को इंतहा पसंद कार्रवाइयों में शामिल होने से बाज रखना। ये 4 पॉइंट है। सरहदी के इलाकों की बाड़ लगाना है ना, इसकी अच्छे से बाड़ निगरानी करना, टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी निगरानी करना है, बेहतर तरीक़ों से जासूसी है, मुखबिरों की अच्छी टीम तैयार करना, मकामी नौजवानों को इन कार्रवाइयों से क्या करना है, दूर रखना होता है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर के अवाम जिन समाजी माशी मसाइल का सामना कर रहे हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने कोशिश की है। इन मकासद के उसूल के लिए यानी इन इलाकों में अमन व अमान का काम के लिए हुकूमत ने समाजी इकाइयों को फैसला साजी के प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मुहैया किया है। भारत की हुकूमत ने उड़ान नामी स्कीम रूब अमल लाई है, जिसका मकसद यहाँ के बेरोजगार नौजवानों में सलाहियत पैदा करना और इन्हें मुख्तलिफ सनत और रफ़त और तिजारत में रोज़गार मुहैया कराना, इन्हें खुद कफील बनाना। मतलब जम्मू कश्मीर या अमली में जो माशी मसाइल होती हैं, ज़रिया माश का जो प्रॉब्लम होता है, उसको हल करने के लिए हुकूमत ने अलग अलग इलाकों में अलग अलग क्या स्कीमें लाई है। समाजी इस्लाह मतलब समाज में जो होने वाले फैसले और नहीं जो होने वाले फैसलाबाजी की प्रोग्राम में शामिल करना और उनको मौके फराहम करना। भारत की हुकूमत ने एक उड़ान नाम की स्कीम लाई है, उस पर अमल पैरा है और यहाँ उसका मकसद है कि रोज़गार जम्मू कश्मीर के जो बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार पैदा करना, उनमें सलाहियत पैदा करना, सनत रफ़त की और तिजारत करने की, जिसकी वजह से उनको रोज़गार मुहैया हो। जम्मू और कश्मीर में अवाम की हिजरत भी एक अहम मसला है। 1990 की इब्तिदा से ही यहाँ अलहदगी पसंदाना कार्रवाइयों में इजाफ़ा हुआ, जिसके नतीजे में चंद सिख और मुस्लिम ख़ानदान के साथ बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित कश्मीर से जम्मू, दिल्ली और दीगर इलाकों में मुंतकिल हो गए। कश्मीर से मुंतकिल होने वाले लोगों को भारत हुकूमत मदद कर रही है और इन्हें फिर से आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर से अवाम की हिजरत, यानी जम्मू कश्मीर अवाम से वहाँ से क्या रही है, जा रही है, क्योंकि 1990 के बाद से इब्तिदा से इंतहा पसंद की सरगर्मियाँ यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ की कार्रवाई इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इसका नतीजा हुआ कि वहाँ की जो चंद सिख परिवार मुस्लिम और कश्मीरी पंडित वहाँ से क्या है निकल गए, यहाँ से हिजरत करके दिल्ली, जम्मू और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जा बसे और भारत सरकार उनको क्या कर रही है, वहाँ पर बसने के या उनकी मदद कर रही है बसने में। ये था पहला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा दूसरे वीडियो में रहेगा। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलर। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।